پیشکش مکتبہ الازہر رحیم یار خان۔ وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ منه آناء الليل وآناء النهار
صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. جبرائیل بھی شہدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتوے کرسی عرش، اس دل کی بلندی صلی علی. جس دل میں ہو پرتوے کرسی عرش، اس دل کی بلندی صلی علی. جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا. واجب الاحترام مقامی اور بیرونی علماء کرام، مبارک دن کی اس مبارک دینی مذہبی اصلاحی تبلیغی محفل میں تشریف رکھنے والے میرے مذہبی دینی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری محترمہ موقرہ معززہ بہنوں، مائیوں، عزیز بچوں، اس مبارک محفل میں ہماری شرکت اور حاضری کو اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنیا آخرت کے مشکلات آسان فرما دے. آپ جو ہمارے جھنگ کے مذہبی دوست ہیں، میں آپ کے نظریات اور آپ کے ایمانی جذبات کا پورے چاروں صوبوں میں تعارف کراتا ہوں، اور یہ حقیقت کی بات ہے. دینی کام جس صورت میں ہو، جماعت کی صورت میں ہو یا مدارس مساجد کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا جذبہ عطا فرمایا ہے. جنگ کے قرآنی تعلیمات کے مراکز اور مدارس میں کئی مرتبہ مجھے دوستوں نے حکم فرمایا. مولانا حق نواز صاحب نے جب جامعہ محمودیہ کے سنگ بنیاد کا بہت بڑا جلسہ کرایا تھا، بڑے علماء، شیخ الحدیث، مبلغین سب موجود تھے، آپ کو یاد ہوگا. آج کی طرح وہ بھی مولانا پس دیوار زندہ تھے، جیل میں تھے. تو میں اس قابل نہیں تھا، لیکن مبلغین کی بہتات میں مجھے وافر ٹائم دیا گیا اور میں نے واز کیا. آج بھی اسی صورت میں مولانا رشید احمد مدنی صاحب نے حکم فرمایا ہے. رات مولانا عبدالغفار توسیع اور میری لاہور شیرانوارہ جامع مسجد میں تقریر تھی. میں کوئٹے سے آیا، وہاں نہ پہنچ سکا، یہاں میری حاضری ہوئی. جلسے والوں نے تو میرے ساتھ پورا کام کیا ہے، اپنے واز کرا، نعتیں پڑھوا. جب ٹائم ختم ہوا کہا کہانی سب اور لوہار جانے. لیکن آپ کی شفقت اور جذبات کو مجھے پتا ہے الحمدللہ کہ آپ مہمان اور مسافروں کی دلداری کر سکتے ہیں. جیسا آپ نے اشتہار میں پڑھا ہے، یہ مدرسہ ہے، قرآنی تعلیمات کا مدرسہ ہے. لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے تو بے شمار مدارس ہیں. بحمداللہ یہ چار دیواری میں رہنے والی، مستقبل کا معمار بننے والی، بچی سے لے کر بڑی عورت تک، جس کے متعلق امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، حکیم الانبیاء، سلطان الانبیاء، شافع روز جگہ، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد رسول اللہ. میرے ساتھ بڑے ذوق سے کہیے صلی اللہ اور اونچی صلی اللہ. یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ہے. اور اب جس وقت میں آپ اور میں موجود ہے، یہ وقت تو قبولیت کا وقت ہے، دعا کی منظوری کی ساتھ ہے.
لوگ کہیں بازار میں کہیں فلم میں ہیں، آپ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور میں اتنے بڑے خطیبوں اور علماء کی موجودگی میں قرآن مجید کے شبنمی قطروں سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب آپ دنیا کے کام کاج چھوڑ کر قرآن کی محفلوں میں آتے ہیں تو جب بھی آپ آتے ہیں اللہ تعالیٰ خود آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ قرآن میں فرشتوں مبارک دو ان کو، جب بھی میرے دروازے کی طرف بلایا گیا اذان کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، اطلاع کے ذریعے، تو انہوں نے شیطانی محفلوں کو ٹھکرا دیا اور رحمانی محفلوں کو رونق بخش دی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو مبارک ہے، قرآن میں آئے۔ فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، جنہوں نے بھی اجتناب کیا شیطانی محفلوں سے، میرے دروازے اور میری محفل کی طرف رجوع کیا، إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى لَهُمُ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو لہم البشرا، مبارک دو جنہوں نے شیطانی محفلوں کو ٹھکرا دیا، میری کسی محفل کو انہوں نے رونق کے بغیر نہیں چھوڑا، میری محفل کو، رحمانی محفلوں کو آباد کیا، ان کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک دیتے ہیں کہ تم قرآن کی محفل کی طرف آئے ہو، سب کہہ دو الحمدللہ۔ یہ میری تمہیدی بات تھی، ٹائم کا تقاضا آپ کے سامنے ہے۔ یہ مدرسہ جنگ کے بہت بڑے بلند جذبات نظریات رکھنے والے دوستوں، میری مائیں بہنیں، یہ مدرسہ قرآن کی تعلیمات کا مدرسہ ہے اور بنات الاسلام ہے۔ لڑکیوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے یہ سارا پروگرام ہے۔ او چار دیواری میں بیٹھنے والی میری ماں بہن، اس لیے کہ تیرے متعلق تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مجھے امت کی بربادی کا کسی کام میں خطرہ نہیں، ایک فتنہ عورت کا ہے۔ علماء میرے دایاں بایاں بیٹھے ہیں، ان کی تصدیق میرے لیے سرکاری توثیق کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کی بربادی کا کس فتنے میں خطرہ ہے؟ دیکھیے آپ میرے ساتھ بولیں گے، آدھا آواز آپ کریں گے آدھا میں۔ کس فتنے میں؟ کس فتنے میں؟ یہ کسی مولوی کی بات میں نہیں کر رہا، کسی عام آدمی کی نہیں، میں اس نبوت کی بات کر رہا ہوں جس کی زبان سے بات نکلے وہ بات نہیں ہوتی، قیامت تک امت کے لیے حدیث بن جاتی۔ عورت فتنہ بنے گی، ایمان ضائع ہوں گے، جانیں ختم ہوں گی۔ آج رحمت دو عالم کا فرمان ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہا ہے۔ دوستو، عورت بازار کی زینت من بن گئی، عورت مزار پہ برباد ہو گئی، عورت بے پرد ہو گئی، عورت کا سر ننگا ہو گیا، عورت پاکستان میں ننگی ہو کر بازار میں آ گئی ہے، 4 آنے اور 4 روپے لے کر عورت اپنی عزت بیچ رہی ہے۔ اور پھر تمہاری کمزوری کو دیکھ کر ایک عورت نے اعلان کر دیا ہے کہ میں مستقبل کی پرائم منسٹر بننے والی ہوں، وزیر اعظم ہوں، میں حکمرانی کروں گی۔ تو عورت کی اصلاح کے لیے یہ مدرسہ کھولا گیا کہ آج عورت کے کردار کو دیکھ کر شرم آتا ہے۔ کبھی وہ عورت ہوتی تھی جب پہاڑوں میں بیٹھتی تھی، کوئی درندہ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، وہ عورت پہاڑوں پہ چڑھتی، اس عورت کے پاؤں کے نیچے جو پہاڑ آتا یا صفا بنتا جاتا یا مرا بنتا جاتا۔ کبھی وہ عورت ہوتی تھی پہاڑوں پہ چلتی تھی، عرش کو اگر ہوتا تھا وہ عرش، اور جبرائیل اپنی ساری جماعت سمیت جھک کر اس عورت کو دیکھ جو پہاڑوں کے دامن میں دوڑ دوڑ کر اللہ کی وحدانیت کا علم لہرا رہی ہے۔ الصفا والمروة من شعائر الله
نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا ٹائم تو حضرات نے اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا. شلاہی دور ہے ابا غریب کوئی نہ ہوئے, غریب کا کوئی وقت کہنے ہوئے اچھا اڑو گھنو میں گل خراب کیا تو میں کامڑا کھڑا رہے گا مدنی صاحب کا جلسہ پتا کوئی مولوی ہوئے نہ ہوئے اتنا الحمدللہ مارکیٹ ہے جب ٹائم ختم جا کے نہ ہوا کالے صاحب تو جان تو تیرا مجمع جانے یہ تاری مہربانی بابا اللہ کی مہربانی. غور سے سنو میری مائیں بہنیں یہ تمہارے لیے بات کر رہا ہوں. تم ذرا کنج قفس میں بیٹھ کر خلوت میں بیٹھ کر سوچو کہ تو عورت کہاں سے گری کہاں جا پڑی کہاں پہنچی. ہم جب قرآن کو کھولتے ہیں وہ عورت نظر آتی ہے جس کے پاؤں کے نیچے پہاڑ آیا تو وہ قرآن بن گیا. ہم نے اس عورت کو پڑھا او بیٹی جو زمین پہ چلتی گئی. اللہ کی قسم خدا نے خود فرمایا کہ مجھ اللہ کو یوں محسوس ہوتا ہے اس لڑکی کے پاؤں کے نیچے زمین کا فرش نہیں حیا کا فرش. قرآن میں ہے سنی سنائی باتیں آپ کی میں تو طالب علم ہوں. اللہ نے خود فرمایا اشارے کرتا جاؤں گا. جب موسیٰ علیہ السلام پہ قتل کا مقدمہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام پہ 302 لگ گئی. ابتدا سے لگتی آئی ہے اکیلا بولی حق نواز نہیں 302 بن گئی. اس وقت حکومت اس کی ہے اس وقت بڑے فرعون کی حکومت تھی بڑے فرعون کی. اس کی نسل چل رہی ہے نسل در نسل. وارنٹ سے گرفتاری کے پولیس پیچھے موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. چلتے 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 فرعون کی حکمرانی کی سرحدیں ختم ہو گئی. مصر کی سرحد ختم ہو گئی اور ملک آ گیا. قرآن میں ہے نبی اکیلا پیچھے پولیس کا معاملہ. بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی. کہو نبیوں کو بھوک بھی دیکھ رہے آپ نے مراقبہ نہیں کرنا محبت والے لوگ ہیں آپ میں جانتا ہوں. نبیوں کو بھوک بھی پیاس بھی تھکن بھی. ایک ذات ہے جو بھوک لگنے سے پیاس لگنے سے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں درخت کے نیچے. بھوک ہے پیاس ہے اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. جب بھوک لگے تو کھانا کون دیتا ہے پیاس لگے تو پانی کون پلاتا ہے جزاک اللہ. درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور سنیے کہہ رہے ہیں رب کیا کہہ رہے ہیں شاباش. سب نبیوں نے کیا کہا رب کہہ رہے ہیں رب لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ مجھے بھوک لگی ہے اللہ مجھے پیاس لگی ہے. نبی کہہ رہا ہے. بیٹھے تھے سامنے دیکھا کہ آسمان سے پرندے اتر رہے ہیں زمین پر. یہ پہاڑی اور جنگلی اور بیابان اور سنگلاخ علاقے کا اصول ہوتا ہے جہاں پانی ہو وہاں پرندے اترتے ہیں. پرندے اتر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل کے دیکھو یہاں پانی تو نہیں پرندے اتر رہے ہیں. آگے گئے تو آدمیوں کا جم گھٹا ہے جم غفیر ہے کافی لوگ ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں کھڑی ہیں. قریب پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑا کنواں ہے اس میں چرسی ہے بھاری بھرکم ڈول ہے. چرواہے پانی کھینچ رہے ہیں ڈول نکال رہے ہیں. ایک ڈول کو 5 نوجوان مل کر نکال رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جب قریب گئے تو وہ دیکھا ایک درخت ہے اس کے نیچے 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں. لڑکیاں قرآن ہے دو لڑکیاں بیٹھی ہیں. او بے پرد گھومنے والی میری بیٹیوں عصمتوں اور عزتوں کا سودا کرنے والی ہو. کبھی وہ لڑکیاں ہوتی تھی جوان سال جنگل میں بکریاں چراتی تھی کسی کو جرأت نہیں تھی ہاتھ بڑھا کے عزت کا معاملہ کرے. آج تم نے شہروں میں آبادیوں میں محلوں کے محلے برباد کرا دیے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. لڑکیاں بیٹھی تھی. پوچھا قال ما خطبكما او معصوم بیٹیو تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مرد کھڑے ہیں تم کیوں بیٹھی ہو؟ لڑکیوں نے جواب دیا قال تعالی نسقی حتی یصدر وابونا شیخ کبیر. او مسافر صاحب ہمارا باپ بوڑھا ہے بکریاں چرا کر گھر کی معیشت ہوتی ہے. نوکر غلام کوئی نہیں بکریاں چرانے والا کوئی نہیں. باپ اتنا چلنے پھرنے کے قابل نہیں. عمر کے آخری مراحل ہیں. ہم عورتیں ہیں بکریوں کو پانی پلانا ہے. عورت کمزور ہوتی ہے مرد طاقتور وہ پانی کے ڈول کھینچ رہے ہیں. عورتیں کمزور ہوتی ہیں. عورتیں وہ جنگل ہے وہ پہلے دور کی گال ہے پہلے دور ہونا
پہلے دور میں عورتیں کمزور ہوتی تھی، مرد طاقتور. اب مرد پیچھے پیچھے، عورت آگے آگے، اور نعرہ ہے کہ میں مستقبل کی وزیر اعظم ہوں. یہ چونکہ عورتوں کی اصلاح کے لیے مدرسہ ہے، سیاسی بات نہیں. میں سیاسی مذہب کی سیاست تو ہم کرتے ہیں، لیکن میں ووٹوں کے لیے یا وہ سیاست نہیں کرتا. میں اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے، نبی کے دین کا اپنے آپ کو عام مولوی طالب علم سمجھتے ہوئے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ سنو، اس ملک پاکستان میں اگر اللہ نے مرد کو شعور دیا ہے تو ہم عورت کو قرآن پڑھائیں گے، عورت کو نماز کے فرض یاد کرائیں گے، عورت کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے، عورت کو قرآنی احکامات سنا کر چار دیواری میں پردہ دلائیں گے. وہ عورت کبھی ہو ہی نہیں سکتی جو ہمارے اوپر حکمرانی کرے، وزیر اعظم بنے، کیونکہ ہم نے نبی پاک کا پیغام پڑھ رکھا ہے. میں علماء کو دکھا سکتا ہوں، ایران میں جب بادشاہ قتل ہوا، اس کا بیٹا جانشین ہوا، وہ قتل ہوا. ایک اس خاندان کی لڑکی بادشاہ بنی. امام الانبیاء مصلی نبوی پر بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایران کے ملک کی سربراہ ایک لڑکی بن گئی، عورت بن گئی. تو آج سے 1400 برس قبل تیرے میرے نبی پاک نے کہا تھا لن یفلح قوم ولوا امرأتهم، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم بہبود اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، وہ قوم عزت عظمت نہیں پا سکتی جس کی سربراہ عورت بن جائے. آج بھی میری سربراہی محمد عربی کا فرمان کرتا ہے، ہم عورت کو سربراہ نہ قبول کرتے ہیں نہ بننے دیں گے، کیونکہ مرد خلیفہ مرد بنتا ہے، حکمران مرد بنتا ہے. اگر کسی عورت کے اقتدار پر آنے کی گنجائش ہوتی تو جنگ کے لوگوں، جب میرے امام الانبیاء دنیا سے انتقال فرما گئے تھے، حضور کی آخری چوتھی لاڈلی، قرآن کی حافظہ، باپرد، تہجد کی پابند فاطمہ الزہرا، وہ فاطمہ جب گھر میں قرآن پڑھتی، اگر کسی کان میں آواز پہنچتی، وہی لوگ کھڑے ہو جاتے کہ یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے، اس تلاوت سے محمد کی تلاوت کی جھلک آ رہی ہے. وہ فاطمہ چلتی تھی تو اب محمد کے رفتار کی خوشبو آتی تھی. لیکن محمد عربی کی وفات کے بعد فاطمہ الزہرا خلیفہ نہیں بن سکی. اگر کسی کی بیگم اور خاتون خلیفہ بن سکتی تو پھر محمد عربی کی بیگم عائشہ صدیقہ بنتی، ام حبیبہ بنتی، جناب علی حضرت زینب بنتی. اگر محمد عربی کی بیٹی اور بیوی خلیفہ نہیں بن سکتی تو پاکستان کی آکسفورڈ، پاکستان کی یونیورسٹی، کالج اور بازاروں میں بے پرد، بے حجاب، بے نقاب لڑکی، وہ بھی پاکستان کی حکمران نہیں بن سکتی. میں دنیا کی عورتوں کو قربان کروں محمد کی بیٹی کی جوتی کی دھول پر. میں دنیا کی بے پردہ اور ملکوں میں گھومنے والی بے پردہ اکیلی عورتوں کو قربان کروں محمد کی عائشہ صدیقہ کی جوتی کے گرد پر. اگر محمد عربی کی زوجہ ام المومنین اور محمد عربی کی چاروں بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی حکمران نہیں بن سکتی تو دنیا کی کوئی دنیا دار بیٹی نہیں بن سکتی. خلیفہ بنا تو صدیق اکبر بنا، پھر بنا تو فاروق اعظم بنا، پھر ہوا تو عثمان غنی ہوا، پھر ہوا تو حیدر کرار نے ہوا. اما عائشہ صدیقہ نے مشورے دیے، فاطمہ الزہرا نے مشورے دیے، بی بی زینب نے مشورے دیے. عورت مشورہ دے سکتی ہے، کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی. ان مدارس کے ذریعے ہم عورت کو محمد کا دین سکھائیں گے، غیرت کے لیے پردہ سکھائیں گے. تو ایک بات ہی چلتے چلتے میں نے اس پرفتن دور میں آپ کو ایک پیغام نبوت کا سنا کر اپنا فریضہ ادا کر دیا. بات میں یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا بیٹیوں تم کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بکریوں کو پانی پلانا ہے، ڈول بڑا باری بھرکم ہے، کھینچ نہیں سکتی کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے. کہ یہ عورت، آپ نہ گھبرائیں، میں پہلے دور کی بات کر رہا ہوں. مرد طاقتور ہوتا ہے، نبی کی غیرت جلال میں آئی. کہو نبی غیرت والے ہوتے ہیں. کہو نبی، کوئی نبی بے غیرت، کوئی سچا نبی کسی غیر کی لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھتا، جو دیکھے وہ نبی نہیں ہوتا. وہ قادیان کی عذاب العلیم غلام قادیانی دجال ہوتا ہے، وہ نبی نہیں ہوتا. نبی قوم کی بیٹیوں کا تحفظ کرتا ہے، بیٹیوں سے عیش و عشرت نہیں کرتا. وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، نبی نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور چرواہوں کو کہا یہ لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ تمہاری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم مرد پہلے پانی پلاؤ، بکریاں کوئی عورتیں بیٹھی رہے. میں تھوڑے کو پوچھنا ایک بندہ ہوئے مسافر ہوئے داڑھی والا، وہ نبی کی داڑھی ہے کہنا وہ بولو میں ڈی سی تو نہیں تو داڑھی رکھ لیتا. گھبرائی کو بیٹھے جانگا رہے آج تو دوسرے سوفی بیٹھے بیٹھو. آپ کو نبی کی داڑھی، سارے نبی کی داڑھی تو نہ گھبراؤ. اب آپ کو بات سنے ہوئے ناد کھانے واسطے پیسے گرنے نہیں چل رہی تھی، بھیجا کرنے والا آپ کو میری سے داڑھی رکھو واضح سن رو کم سارے کو لیتی لے. میں سوجا بات پٹ بنا تمہارے گھر جھیڑا پیا کرا جھوڑا بنا کوئی نہ ہوئے. گھبراؤ نا جو رکھی بیٹھے چھوڑے یہ تکلیف کی بنے تو نہ گھبرائے.
اتنا بتا دو کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی داڑھی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی بھی. ایک آدمی ہوئے داڑھی والا تو ہوئے مسافر تے روب رکھے پکروال جنگل کے چرواہے جان دو کندھے پہ لاٹھی ہوتی ہے, کوئی بات کرے تو حرام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا عورتیں بیٹھی رہیں, انہوں نے یوں ہی کہا ہوگا داڑھی کو دیکھ کر, او صوفی صاحب انہیں آتے میں داڑھی لگوں تھوڑے پاس گال میں اپنے پاس گال تک کروں بس کا کنڈکٹر جائے کرے منہ ہی نہ دھوتا ہوئے تو عالم یا کہیں کو شیخ الحدیث کو دے دے صوفی صاحب ٹکٹ داڑھی کو رکھے بنے. انہیں یوں کہا ہوگا مولوی صاحب صوفی صاحب اگر عورتوں کی زیادہ غیرت ہے تو تم خود آ جاؤ, 5 آدمی مل کر ڈول کھینچ رہے ہیں. ان کو کیا پتا تھا یہ عام مسافر نہیں, یہ اس قافلے کا ممبر ہے, جہاں موجود ہو تو کئی ہزار فرشتے اس کی نوکری کے لیے آ جاتے ہیں. یہ نبی ہوتے ہیں. کیا تم نے نور 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 لگا رکھا ہے؟ میں تو انبیاء کی اس بشریت کو مانتا ہوں کہ جبرائیل کا نور بھی نبی کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا سمجھتے ہو تم بشر کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. جناب علی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کیا, انہوں نے کہا خود کھینچ لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک طرف ہو جاؤ. انہوں نے کہا وہ 5 آدمی جرا پانی کا ڈول چکے نے صوفی صاحب کلا لبے تے گرد و غبار ہے بس کرو کمزور چاہے کلا ایک طرف ہو گئے. دیکھا کہ نبی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, وہ چرخی کو ہاتھ لگاتے جاتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں تو ڈول اپنے آپ کنویں سے بھر کر باہر آ جاتا ہے. وہ دادا وہ مدینے کا گاڑا سویر کو بیٹھے بات سنو گے سو کوئی نعرے تکلیف نہ لے بھائی. دیکھو میں تو مسئلہ نہ چلا جلسے میں نعرہ لگانا نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے نہ فرض ہے. مولوی حق نواز بیچارہ جان دے رہا ہے صحابہ کے لیے, ہم لڑ رہے ہیں ناروں کے اوپر. آئے خدا کی قسم میں کل کوئٹے سے آیا ہوں, 12 دن بلوچستان کا میں نے دورہ کیا ہے, مستون کوئٹہ کوٹار شہر کوئٹہ. اللہ کی قسم وہاں کوئی بیماری نہیں, اذان سارے کوئٹے میں وہی ہوتی ہے جو مکے مدینے میں ہوتی ہے. تو ادھر بھی دین کا کم کرے نہ کرو چند دی داہ تاری سوے کھیر یہ کم مولوی کی پرادر دا منج کاری سوچ لیتی یہی ہو تبلیغ ہے یہ پنجاب ہے. تو معلوم ہے پسار مزے لئی پھر. خیر بہرحال بات یہ کر رہا ہوں, نبی نے پانی کا ڈول باہر پھینکا, خود نہیں پیا, لڑکیوں کو بلایا, لیے نبی کی غیرت ہے. آؤ بیٹیوں, وہ جنگل کے بڑے بڑے چرواہے دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں آ رہی ہیں, بکریوں کو پانی بھی پلاتی ہے, مسافر کے حسین چہرے کے تیوروں کی پلا. روزانہ شام کو گھر جاتی تھی, بوڑھاپا انتظار میں بے قرار گیٹ پر بیٹھا ہوتا تھا. بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. آج معمول کے خلاف دوپہر گزرے, بیٹیاں گھر میں پہنچ گئیں. بوڑھے ابے نے پوچھا بیٹیوں بکریوں کو پانی نہیں پلایا؟ ابا جی روزانہ تو تھوڑا بہت پلاتی تھی, آج جی بھر کے بکریوں کو بھی پلایا, خود بھی پیا. کیسے؟ آج کو نہر مل گئی, تالاب مل گیا, حوض مل گیا, پانی کی ٹوٹی مل گئی, نلکا مل گیا, دریا مل گیا. کہنے لگی پانی بھی وہی, کنواں بھی وہی, بھاری بھرکم ڈھول بھی وہی. او بوڑھے ابا جی آج ایک نیا نرالا عجیب مہمان دیکھا گیا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں اتنا غیرت والا نہیں دیکھا, اتنا شریف نہیں دیکھا, اتنا مسکین نہیں دیکھا, اور شریف نہیں دیکھا, اتنا مسکین نہیں دیکھا. اور ابا جی رب کعبہ کی قسم ہے ایسا حسین بھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا. جنگ والوں قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری. یہ جو دوست کھڑے ہیں تشریف لائے, نماز کتنے پڑھیں گے؟ آ تو گئے ہیں آپ, ابو مہربانی کرے, شاباش. قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری. قرآن کی عورتوں کی تاریخ سنو. بوڑھے ابا نے پوچھا ہو بیٹیوں, جن لڑکیوں نے تمہیں بکریوں کو پانی جس مہمان نے مسافر نے تمہیں بکریوں کو پانی پلا کر دیا, وہ مہمان کدھر گیا؟ لڑکیوں نے پوچھا ابا جی اس نے ہمارے ساتھ گفتگو کوئی نہیں کی, کیونکہ باغیرت آدمی غیر لڑکی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. تو ذرا نیک لوگ سارے پاس رواج ہے, ملتان والے پاس جوان جو بیٹھے ہوئے نا بس مچھے والے چھیپ کے پٹکے والے, اج کل بسے میں مرد تھوڑے ہوتے ہیں, عورتیں ترقی کا دور ہے نا بھائی, انہیں کو بہت کم پتہ نہیں کیا کریں بازار سمجھ نہیں آتی سب. ایک بیٹھا شدہ عورتیں کھڑے ہیں, اور بڑا عورتیں تھوڑا ہوئے تو سیٹا پورا تھی سر کہڑے وجہ ایک کو غیرت کا جوش چڑھ کے اٹھی کھڑے, آخر میری بہن بیٹھو. جب وہ سیٹ پر بیٹھ گئی پوچھنے لگا آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ تیری مامی لگ دی ہے, تو سیٹ دے دیتی ہو, بہ گئی کہاں جانا ہے؟ وہ ہوتی ہے اخلاق کی ماری ہوئی, ٹیلی ویژن کی ماری ہوئی. وہ کہتی ہے بھائی جان, تو یہ پرانا رشتہ ہوئے
اساں ملتان دے فلانے محلے تے ونجنے اچھا ول او آدے اچھا چاہوں محلے تے میرا ماما رہا دے رشتہ بن گئے واسیت تھی گئی ہے اوے نبیوں کی غیرت سنو نبی نے اتنا بھاری برکم ڈول کھینچ کر لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا لیکن لڑکیوں سے کوئی گفتگو کیا ضرورت ہے ابے نے کہا وہ مہمان کہاں ہے بیٹیوں نے کہا وہ بیٹھا ہے بھوکا معلوم ہوتا ہے پیاسا معلوم ہوتا ہے تھکن اور سفر کے آثار نمودار ہیں بوڑھے شعیب علیہ السلام نے حالات معلوم کر لیے بیٹیوں کو کہا بلاؤ بیٹی جا کر بلا کے لاؤ مہمان کو بات میں یہ بتانا چاہتا تھا نوجوان لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام پانی پی کر درخت کے نیچے بیٹھے ہیں جھنگ والوں جب یہ لڑکی چل رہی ہے تو خدا اس کی رفتار کو بھی قرآن بناتا جا رہا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ یہ تو موسیٰ علیہ السلام لڑکی آ رہی ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا لڑکی آ رہی ہے او لڑکیوں کبھی تمہاری رفتار بھی عرش والے کو پسند آتی تھی آج تو تمہاری رفتار میں بھی بے غیرتی ٹپکتی ہے قرآن کہتا ہے جب لڑکی آ رہی تھی فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ اللہ نقشہ کھینچتا ہے فرمایا جب وہ لڑکی چل رہی تھی معلوم ہو رہا تھا زمین کے فرش پر نہیں چل رہی بلکہ حیا کے فرش پر چل رہی ہے یہ لڑکی ہے لڑکی قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين میں اس مدرسے کی نسبت سے یہ مدرسہ لڑکیوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھانے کے لیے قرآن کا حفظ کرانے کے لیے قائم کیا گیا ہے کبھی عورتیں بھی قرآن پڑھتی تھیں علماء میرے ساتھ بیٹھے پوچھ لیجئے گا تفسیر غالباً فوز الکبیر ہے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی ایسی لڑکی بھی تھی جو گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر مستقبل کی رابعہ بصریہ بنی گھر سے باہر نکلتی تھی وہ جناب علی جنگل میں بکریاں چراتی تھی ایک ہاتھ میں مسلح دوسرے ہاتھ میں لوٹا سینے کے ساتھ قرآن لگا ہوا اور پردے کے لیے 2 برقعے پہنے ہوئے یہ رابعہ بصریہ جب جنگل میں آتی تھی فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ بکریوں کو اپنے منہ چھوڑ دیتی تھی ایک گہرائی میں وادی تلاش کر کے یہ عورت بیٹھ کے قرآن کھول دیتی تھی اور شروع کر دیتی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد قرآن پڑھے تو وہ بھی افضل عورت قرآن پڑھے تو وہ بھی افضل کیونکہ ساری عظمت قرآن میں ہے ساری عزت قرآن میں ہے سارا سکون قرآن میں ہے سارا اطمینان قرآن میں ہے جنت کی دولت قرآن میں ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین کبھی عورتوں نے بھی قرآن پڑھا ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مہمان ہوئے میزبان امام شافعی تھا روٹی پکائی گئی امام احمد بن حنبل نے کھانا شروع کیا جب لقمہ منہ میں ڈالا کھانا بھی کھاتے جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے جاتے ہیں روٹی پہ آنسو ٹپک رہے ہیں آنسو گر رہے ہیں امام شافعی نے پوچھا امام صاحب تم روتے کیوں ہو کھانا کھاؤ امام احمد بن حنبل نے فرمایا شافعی صاحب اللہ کی قسم زندگی گزر گئی بڑے بڑے دسترخوانوں پہ کھانے کھاتے ہوئے میں نے عالم کے دسترخوان پہ بھی کھانا کھایا ولی کے دسترخوان پہ بھی کھانا کھایا میں نے بادشاہ کے دسترخوان پہ بھی کھانا کھایا میں نے بڑے بڑے فلاسفروں کے دسترخوانوں پہ بھی کھانا کھایا لیکن جو لطف جو مزہ جو ذوق جو نورانیت جو برکت جو رحمت مجھے تیرے گھر کے کھانے میں مل رہی ہے اللہ کی قسم کسی کھانے میں اتنی نور معلوم نہیں ہوا مجھے بتاؤ گے میں تب کھانا کھاؤں گا یہ کس نے پکایا کیسے پکایا کس طرح سے پکایا گیا ہے آج کے گھر میں عورتیں روٹی پکاتی ہیں ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے
ہوئے, ٹی وی دیکھتے ہوئے, VCR دیکھتے ہوئے, ریڈیو دیکھتے ہوئے, نہ پکانے میں برکت, نہ کھانے میں برکت, نہ گھر میں رحمت, نہ گھر میں سکون اور اطمینان. جب امام احمد بن حنبل نے مجبور کیا, میرے جھنگ کے سنی دوستو, امام شافعی نے بتایا میں بتاؤں, فرمایا بتاؤ. فرمایا میرے گھر میں میری بیٹی ہے جس کی میں نے شادی کر دی ہے, 7 برس کی میری بیٹی تھی, قرآن کی حافظہ ہو چکی تھی, ہم سے تہجد قضا ہو جاتی ہے, میری بیٹی سے آج تک تہجد قضا نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل, ہم بیٹی کو کہتے ہیں وہ کھانا پکاتی ہے, جھاڑو دیتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, بستر بناتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, برتن صاف کرتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, کھانا پکاتی ہے, قرآن پڑھتی ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا مجھے اب معلوم ہوا ہے یہ کھانے میں مزہ جو ہے سارا قرآن ہی قرآن کا لطف ہے. رابعہ بصریہ پہاڑوں میں بیٹھی ہے, بکریاں چارہ لے رہی ہیں, چرواہے اپنی بکریوں کا تحفظ کر رہے ہیں, رابعہ قرآن پڑھ رہی ہے. 1 پارہ ختم, 2 پارہ ختم, 3 پارے ختم, 4 پارے ختم, 5 پارے ہو گئے, 6 پارے ہو گئے, 7 پارے ہو گئے, 8 پارے ہو گئے, 9 سپارے ہو گئے, 10 سپارے ہو گئے, 11 سپارے ہو گئے, 12 سپارہ پڑھ لیا. عصر کا ٹائم ہوتا 15 پارے قرآن بھی پڑھ لیتی تھی اور بکریاں بھی چارہ لے لیتی تھی. جب عصر کا وقت ہوتا رابعہ بصریہ قرآن کو بند کر دی. صدق اللہ العظیم. جنگل کے بھیڑیے رابعہ کے بکریوں کو اکٹھا کر کے سامنے لا کھڑا کر دیتے تھے. چرواہے رو کر پوچھتے تھے رابعہ ہم اپنی بکریوں کا تحفظ کرتے ہیں, آنکھ جھپکے تو بکری بھیڑیا لے جاتا ہے, تو قرآن پڑھتی رہتی ہے, تیری بکریوں کی نوکری جنگل کے بھیڑیے کرتے ہیں. رابعہ کہتی تھی جن کی سلو قرآن سے ہو گئی ان کی بکریوں سے بھی جنگل کے بھیڑیوں کی سلو ہو گئی. آؤ بیٹیوں, ہم نے یہ مدرسہ کھول دیا جامعہ مدنیہ بنات الاسلام. آج زندگی کے چند لمحے ہیں, موت آنے والی ہے, کوئی پتہ نہیں. اب تو ہنگامی دور ہے, ہم 4 صوبوں کا سفر کرتے ہیں, اللہ کی قسم جہاں جاتے ہیں موت کی خبر ہے. ایکسیڈنٹ ہوا, اتنی عورتیں چلی گئیں, مکان کو آگ لگ گئی, اتنے مرد ختم ہو گئے. آزاد کشمیر میں فائرنگ ہوئی, کئی درجن آدمی ختم ہو گئے. بم گرا, کئی درجن آدمی ختم ہو گئے. او میری ماں بہن, تیری موت ٹی وی دیکھتے ہوئے آئی تو خاتمہ خراب, ریڈیو سنتے ہوئے آئی تو خاتمہ خراب, VCR دیکھتے ہوئے آئی تو خاتمہ خراب, گانا بجاتے سنتے موت آئی تو انجام خراب. آ ذرا گھر کی 4 دیواری میں قرآن کا مدرسہ کھول دے, اس مدرسے میں داخلہ لے لے. میں تو اس عورت کو مانتا ہوں جب میرے امام الانبیاء, سید الانبیاء, خطیب الانبیاء, رئیس الانبیاء, حکیم الانبیاء, سلطان الانبیاء, شاف روز جزا, حبیب کبریا, احمد مجتبی, جناب حضرت محمد رسول اللہ, سب کہہ دیجئے صلی اللہ. ایک 4 دیواری میں مدرسہ ہے, جیسے مولانا رشید احمد مدنی نے 4 دیواری بنا دی, جیسے آدمی نے زمین دے دی. یہ صدقہ اور نتیجہ ہے محمد عربی کی محنت کا. مدرسے ہی مدرسے کھل رہے ہیں. اس وقت بھی ایک آدمی حضرت زید ابن ارقم نے مدرسے کے لیے جگہ دی تھی, اپنا گھر دے دیا تھا. آج محتمم رشید احمد مدنی ہے. دار ارقم کے مدرسے کا محتمم محمد رسول اللہ تھے, مدرس بھی خود تھے, طالب ابو بکر صدیق تھے, عمر فاروق تھے, عثمان غنی تھے, حیدر کرار تھے, حضرت زید بن ثابت تھے, حضرت بلال حبشی تھے, حضرت سلمان فارسی تھے, حضرت صہیب رومی تھے. وہ طالب جو محمد عربی کے مدرسے میں داخلہ لیتا گیا وہ قیامت کی صبح تک تاریخ کا عظیم طالب بنتا گیا. اور عورتیں بھی آتی تھیں. ایک لڑکی آتی تھی, بڑا اونچا قد, چادر سے پردہ بنایا ہوا. کسی لڑکی کو کسی استانی نے پڑھایا, کسی کو کسی نے پڑھایا. اس لڑکی کو خود محمد رسول اللہ پڑھاتے تھے, خود پڑھاتے تھے. جناب علی مشہور واقعہ ہے, اس میں روح ہے میں تازہ کر دوں. امیر عمر فاروق جا رہے ہیں, زلفیں بکھری ہوئی, چہرے پہ پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور چہرے پہ گرد و غبار پڑ رہا ہے, آنکھیں سرخ ہے. راستے میں بوڑھا صحابی ملا, عمر ابن خطاب, آج تو رفتار میں شوخی ہے, آج تو آنکھوں میں جلال ہے, آج تو چہرے پہ غصہ ہے, آج تو طبیعت میں غیظ و غضب ہے, آج تو رفتار میں بڑی تیزی ہے, کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا میں محمد رسول اللہ کو شہید کرنے جا رہا ہوں. سنا واقعہ ہے. صحابی نے کہا دیکھو بات سنو کہ بات کا بات کے ساتھ مقابلہ کرو, دلیل کا دلیل کے ساتھ مقابلہ کرو. قتل کر دینا بھی کوئی بات ہے؟ محمد عربی اپنی کلام پڑھتا ہے. وہ سنیو, ہمارے پاس قرآن ہے الحمدللہ, کہہ دو وہ تاثیر والی کتاب ہے. اسی لیے تو کافر کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا. وہ سنو نا, جس نے سن لیا وہ بلال بن جائے گا, آگ کے دہلتے جلتے انگاروں پہ سو جائے گا. قرآن والے محمد کو وہ نہیں چھوڑے گا. یہ قرآن میں تاثیر تھی. عمر کو صحابی نے کہا کہ دیکھو یہ قتل کرنا تو کوئی انصاف نہیں, تو پڑھا لکھا آدمی ہے, محمد پاک اپنی کلام پڑھتا ہے, اس کے مقابلے میں کلام پیش کرو, قتل کیوں کر دو؟ حضرت امیر عمر نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے بھی دال میں کالا کالا معلوم ہوتا ہے, تیرے میں بھی کوئی گڑبڑ ہے. اس نے کہا الحمدللہ 3را دن ہے میں محمد عربی کے نبوت کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا. امیر عمر نے کہا پھر تم مجھ سے ڈرتا نہیں؟
اس بوڑھے صحابی نے کہا عمر میری مجبوری ہے، جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا بارگاہ نبوت میں بیٹھ کر الا اللہ کے ضرب نہیں لگائی تھی، اس وقت تک میں ہر چیز سے ڈرتا تھا۔ اس وقت میں جیسے آج کل ہے آپ چلتے چلتے کسی بھی بوسیدہ درخت پر 4-5 گز کے کپڑے باندھ دیں، ایک کپڑا سفید، ایک سرخ، ایک کالا، ایک نیلا، ایک پیلا، 4-5 رنگ کے 4-5 گز کے کپڑے باندھ دیں، جناب علی دیکھنا پھر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، آپ اس درخت سے ٹہنی توڑ کر دیکھیں، وہ کہتا ہے وہ درخت پہ جڑے کپڑے پر دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹی تے لکے نہ بنی، کل ایک آدمی درخت کی ٹہنی توڑی بن دیکھ اندھا چھاپے، اندھا درخت نے اندھا کر دیا۔ اچھا ہمارے جھنگ کے میں نے تھوڑا دیکھا ہے، میں اکثر جاتا ہوں خیر پور میرا، طاہر صاحب کو بھی میں لے گیا تھا خیر پور میرا سندھ میں، وہاں ہر محلے میں ایک لکڑی لگی ہوئی ہے 15-20 گز کی اونچی لکڑی، اور جناب علی اس پر جھنڈا ہے، پھر ہاتھ کا نشان ہے، خطرے کا نشان کہ یہاں آؤ یہاں آؤ، سارا شرک اور ملنگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں دیکھو لکڑی۔ وہ سندھ کے لوگ جب جاتے ہیں نا وہ لکڑی کو چنتے ہیں، لکڑی۔ وہ میں نے کہا لکڑی کا مولوی صاحب تم تو وہاں بھی ہو، تمہیں کیا پتا یہ علم ہے، علم، خیال کرو۔ لکڑی کو سجدہ، لکڑی کو چوما چٹی، اب لکڑی کھڑی ہے جہاں کھڑی ہے وہ کیا کرے بیچاری، اس کے سامنے پڑے ہیں۔ مولوی صاحب جس نے اس لکڑی کو پیٹ دے دی بے ادب ہو جائے گا، اس کے بچے مر جائیں گے۔ پاکستان میں درختوں اور قبروں اور لکڑیوں سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ لکڑی اور درختوں سے ڈرنے والی قوم کبھی روس اور امریکہ سے جنگ کر سکتی ہے؟ ہم تو اس جماعت کا حوالہ دیتے ہیں جو جماعت افریقہ کے خطرناک جنگل میں گئی، ایک آدمی شاہی گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، او مسافرو یہاں بستر مت لگاؤ، یہاں مسلح مت بچھاؤ، یہاں رات کا بسیرا مت کرو، یہ دنیا کا مشہور خطرناک جنگل ہے، کھا جاتے ہیں آدمیوں کو یہاں جانور۔ صاحب نے کہا جاؤ جاؤ بھائی آپ کی بڑی مہربانی نوازش، آپ اپنا کام کریں، ہم وہ جماعت نہیں ہے جن کو جنگل کے درخت ہضم کر جائیں، ہم اس کی توحید کا نعرہ لگانے والے ہیں جو جنگل کا بھی رب ہے، جنگل کے جانوروں کا بھی رب ہے، محمد کے صحابہ کا بھی رب۔ ہم نے تو اس جماعت سے دامن تھام رکھا ہے۔ اس جماعت کے ایک بڑے فرد نے جنگل پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، او جنگل کے جانوروں اخرجوا من البر نحن اصحاب محمد رسول اللہ، اخرجوا من اس جنگل سے نکل جاؤ، محمد عربی کے صحابہ نے رات بسر کرنی ہے۔ او جھنگ کے لوگوں، ہمارے ملک میں تو انسانوں کی صورت میں گھومنے والے صحابہ کا حیا نہیں کرتے، اللہ کی قسم جنگل کے درندوں نے بھی محمد کے صحابہ سے حیا کیا، دریا نے بھی حیا کیا۔ مولوی حق نواز کے ساتھ کیا جنگ ہے، بیچارے نے مکان نہیں بنایا، میری طرح کرائے کے مکان پہ بیٹھا ہے۔ ہمارے ساتھ گھومنے والے مولوی جنہوں نے 5 برس واز کیا، ان کی فلک دوز کوٹھیاں بھی بن گئی، ان کی 70 گز کی کاریں بھی آ گئی، ایئر کنڈیشن بھی فٹ ہو گئے اور سارا کچھ بن گیا۔ مولوی حق نواز نے مکان بھی نہیں بنایا، آج بھی بچے کرائے کے مکان پر بیٹھے ہیں، خود جیل میں بیٹھ کر نعرہ لگا رہا ہے کہ جتنی اصحاب محمد کی عظمت بلند ہوتی جائے گی ہم اپنی جانیں پیش کرتے جائیں گے، کیونکہ ہماری عزت بنی تو صحابہ کی برکت سے، ہمیں لقب ملے تو صحابہ کی برکت سے، اللہ کی قسم دنیا میں محمد کا قرآن اور دین زندہ ہے تو صحابہ کی برکت سے۔ جناب علی قرآن کی بات کر رہا تھا، امیر عمر نے اس کو کہا مجھ سے ڈرتا نہیں، کہنے لگا نہیں جی میں نے جب الا اللہ پڑھ لیا تو میں کس سے ڈرتا ہوں؟ بلند آواز سے، پیارے جذبات سے، اللہ کو ماننے والے کس سے ڈرتے ہیں؟ 302 کا مقدمہ بن گیا، کوئی پرواہ نہیں، گولی چل گئی کوئی پرواہ نہیں، ہماری موت و حیات کا مالک کون ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ او لوگوں فتنے فساد کا دور ہے، باطل حکومت نے، غیر آئینی حکومت نے، مرزائی نواز اور رافضی نواز حکومت نے دولت کے پتے پھینک دیے، کسی نے سیٹ لے لی، کسی نے زکات کے نام سے سود کے چیک لے لیے، کسی نے اوقاف کی خطابتیں لے لی، کسی نے سیٹیں لے لی۔ میں سلام کرتا ہوں علماء حق کو جنہوں نے جیل کی سلاخوں کو سنبھال کے عطا اللہ شاہ بخاری کی تاریخ کو زندہ کر دیا۔ رزق روزی دے گا تو اللہ دے گا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔
رسول اللہ کے بوڑھے صحابی نے کہا عمر میں تجھ سے نہیں ڈرتا. کہاں بوڑھا صحابی؟ کہا ابن خطاب کی جرأت، ابن خطاب کی طاقت، ابن خطاب کا جلال. ابن خطاب نے بوڑھے صحابی کو نیچے گرا دیا، تلوار گردن پہ رکھ دی. اب بتا، کہنے لگا بات اب بھی میری ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی انسان سے نہیں ڈرتا. عمر میری بات سنو. کہنے لگے بتاؤ، اگر میرا جرم کلمے پڑھنے کا ہے، محمد عربی کے سے بیعت کرنے کا ہے، اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں کلمہ پڑھ کے بیٹھا تھا، بارگاہ نبوت میں بیٹھا تھا، محمد عربی کے مدرسے میں بیٹھا تھا. ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، ایک بیگم آئی، ایک خاتون آئی، ایک مستور آئی، بڑا قد تھا، چادر پہنی ہوئی تھی. جب وہ قریب آئی، حضور نے فرمایا صحابہ اٹھو، یہ ایک بیٹی آ گئی ہے جس کو قرآن میں محمد عربی خود پڑھاؤں گا. وہ بوڑھا صحابی کہتا میں نے پوچھا یہ خوش قسمت عورت کون ہے؟ عمر. مجھے رسول اللہ کے صحابہ نے کہا وہ عمر کی بہن ہے، خطاب کی بیٹی ہے، فاطمہ بنت خطاب ہے. اگر میرا کلمہ پڑھنے کا جرم ہے تو وہی جرم تیری ہمشیرہ کے گھر بھی ہو رہا ہے. وہ جھنگ کے لوگ، امیر عمر بڑے قانونی آدمی تھے، منصف عادل تھے. انہوں نے صحابی کو چھوڑ دیا. فرمایا میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، تیرا جھوٹ ثابت ہوا تو میں الزام سمجھوں گا، میں تجھے بڑی سزا دوں گا، میں پٹائی کر دوں گا. صحابی کو چھوڑ دیا، چل پڑے بہن کے گھر کی طرف. ہر بھائی بہن کے دروازے پہ آتا ہے، لیکن آج تو پاکستان میں ایسے بھائی بھی دیکھے گئے ہیں. 5 برس گزر گئے، ڈانسر کے دروازے پہ گیا، کنجری کے دروازے پہ گیا، ایکٹر کے دروازے پہ گیا، پر تہجد پڑھنے والی بہن کے دروازے پہ نہیں گیا. تحصیلدار کو لکھوا دیا میری بہن مر گئی، 1 ایکڑ زمین نہ لے جائے. بہن کہتی ہے میرا بھائی آئے نہ آئے جہاں بھی ہو سلامت ہو. بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں. امیر عمر بہن کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ بند تھا. کہو حیا والیوں کے دروازے، جلدی بولو ٹائم ہو، عزت والوں کے دروازے، غیرت والوں کے دروازے، عزت والوں کے دروازے. دروازہ بند ہے. بھائی دروازے پہ پہنچ گیا، دروازے سے کان لگا لیا. میں سلام عقیدت کرتا ہوں اس عورت کو. آج کی عورت کے دروازے پر بھائی آیا. کوئی بدقسمت بہن VCR دیکھ رہی ہے، کوئی ٹیلی ویژن میں انڈیا کے ننگے فوٹو دیکھ رہی ہے، کوئی ریڈیو پہ بدماشوں کو سن رہی ہے، کوئی عورت غیبت کر رہی ہے، کوئی عورت گانا بجانا پر کہہ رہی ہے. اس عورت کے دروازے پہ بھائی پہنچا. اندر بہن پڑھ رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اندر بہن بیٹھ کر یہ پڑھ رہی ہے. بھائی نے دروازے کو دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے پوچھا من بالباب. جواب دیا انا اخیک ابن الخطاب. بھائی تیرا دروازے پر. آپ سے پوچھتا ہوں جب بہن کے دروازے پہ بھائی پہنچے بہن کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ جی بہن کے غم غلط ہوتے ہیں یا نہیں؟ بہن نے قرآن کی تلاوت بند نہ کی، جنت کا سبق بھی دہراتی آئی، دروازہ بھی کھولتی آئی، بھائی کا استقبال بھی کرتی آئی. جب بھائی اندر ہوا بہن نے کہا السلام علیکم. بھائی خاموش. بھائی طبیعت کا کیا حال ہے؟ بھائی خاموش. بہن مسکراتی ہے، بھائی خاموش. عمر غصے میں آیا، کوئی سلام دعا نہیں، بہن بھائی کی بات نہیں. یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ جواب دیا بھائی کوئی بدقسمت عورت ڈائجسٹ پڑھے گی، کوئی ناول پڑھے گی، کوئی جاسوسی رسالے پڑھے گی. اور بھائی تو خوش قسمت ہو، میں تیری بہن پڑھ رہی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بھائی میں پڑھ رہی تھی انہ لقرآن کریم. میں پڑھ رہی تھی بل ہوا قرآن مجید. یہ مدرسہ بھی اسی مرکز کے لیے کھولا گیا. میں پڑھ رہی تھی انا سمعنا قرآنا عجبا. عمر نے کہا میں کتاب نہیں چلنے دوں گا، نہیں پڑھنے دوں گا. بہن نے کہا میرے بھائی یہ بات نہیں ہو سکتی، قیامت کی صبح آ سکتی ہے پر محمد پہ نازل شدہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا. پھر عمر نے مارنا شروع کیا بہن کو. جرم کیا تھا؟ قرآن پڑھنا. مارتے مارتے بھائی تھک گیا. قرآن پڑھنے والی لڑکی سر کے زلفوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک خون پسینے سے لت پت ہو گئی. مارنے والا بھائی تھک گیا. پوچھا بہن کیا حال ہے؟ فرمایا بھائی تقریباً بدن کے اکثر حصے زخمی ہو چکے ہیں پر ایمان کے کسی پہاڑ میں کوئی زخم نہیں آیا.
مواحد جو ہے وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے. مارنے والا بھائی تھک گیا, کہنے لگا میری بہن ذرا قرآن دکھاؤ تو صحیح. بہن نے کہا دکھانا کیا؟ بھائی تو تیاری کر, میں قرآن سناتی ہوں. کبھی وہ بہنیں تھی جو بھائیوں کو قرآن سنایا کرتی تھی, آج کی بہنیں مرثیے سناتی ہیں, ملتان کے دوہرے سناتی ہیں. آج کی بہنیں بھنگیوں کے بنائے ہوئے بند سناتی ہیں. آج کی بہن جو ہے وہ گانے بجانے سناتی ہے. کبھی وہ بہن تھی مار کھا کر خون زخموں سے بہ رہا ہے اور پڑھ رہی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیہ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. او جھنگ کے سنیو, اس عورت نے اس وقت تک تلاوت بند نہیں کی جب تک بھائی کی تقدیر میں انقلاب نہیں آ گیا. جب بہن نے دیکھا عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, ہچکی بند رہی ہے, عمر رو رہا ہے, قرآن سن کر شاعر کہتا ہے کلام خدا میں, کلام خدا میں, کلام اللہ میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. روتے ہوئے عمر نے کہا میری بہن تلاوت بند کرو, مجھے اس مدرسے میں داخلہ دلا دو جس سے تو میری بہن یہ انقلابی کتاب پڑھ کے آئی ہے. بہن نے پردہ بنا لیا, برقع بنا لیا, حجاب بنا لیا, نقاب کر لیا, بھائی کو ساتھ لے کے چل پڑی. لوگوں نے پوچھا یہ مرد کون ہے؟ بتایا یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. یہ عورت کون ہے؟ یہ خطاب کی بیٹی فاطمہ ہے. کہاں جا رہے ہو؟ عورت نے کہا کوئی بہن بھائی کو بازار لیے جا رہی ہے, کوئی بہن بھائی کو مزار لیے جا رہی ہے, کوئی بہن بھائی کو سینما لیے جا رہی ہے, کوئی بہن بھائی کو دوڑے اور مرثیے کی مجلس میں لیے جا رہی ہے, کوئی بہن بھائی کو کالج سکول میں لے جا رہی ہے. میں وہ بہن ہوں سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو کر مار کھا کر اپنے بھائی کو محمد عربی کے مدرسے میں داخلہ دلانے کے لیے جا رہی ہوں. قرآن کے آئینے سے میں نے واقعات سنائے. نماز کا ٹائم ہوا جا رہا ہے, آپ نے میں نے مل کر نماز پڑھی ہے. آپ کو منظور احمد شاہ صاحب نے بھی بتایا, میں تو آپ کے جذبات کو جانتا ہوں. آخر یہ ایمان کی بات ہے کہ تم نے اتنا پلاٹ دے دیا, کمرے بھی بن گئے. تو بھائی جان کے دوستوں دعا کر کے جانا نہیں. ایک بات یہ ہے کہ مدرسے کا آغاز ہو چکا ہے. یہ جلسہ آپ کو ترغیب دینے کے لیے ہے کہ اور حضرات بھی, لیکن اس چندہ والے کے اور اس محلے کے لوگوں کا فرق بنتا ہے. مدرسے میں ایک قرآن کی قاریہ پڑھا رہی ہے, 80 بچیوں کا داخلہ, 80 لڑکیوں کا. میری تمہاری بچیاں ہیں, سب قوم کی بچیاں ہیں. یہاں سے قرآن پڑھ رہی ہے, 80 بچیوں کا داخلہ ہے. رات بھی جلسہ ہوگا, اپنی بچیوں کو بھیجیں, قرآن کا ترجمہ پڑھائیں, قرآن کا حفظ کرائیں. بچی جب قرآن پڑھے گی تہجد میں باپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. جلسہ رات بھی چلے گا, ایسے تشریف لانا جیسے آج تشریف لائے ہو. دعا کر دینا میرے لیے, میں آپ کے لیے. اور بار بار ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ ہم پرامن ہے, پرامن. مولانا حق نواز کو ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے, ورنہ پھر ہم طاقت سے رہا کرائیں گے. پھر آپ کہیں گے ملک میں کتنا ہوتا ہے. ہم مولانا حق نواز کی زیادہ جیل میں رہنا برداشت نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد.